ابن عبسہ رضی اللہ عنہ ہے، حدیث میں ان کا تذکرہ آیا، یہ بہت اونچے صحابی ہیں اور یہ ان صحابہ میں سے ہے، بعض صحابہ میں سے ہے کہ زمانے جاہلیت میں اسلام نہیں لائے تھے، اور یہ شرک سے اور بت پرستی سے اور اس کے سامنے سجدے سے اور عبادت الاوثان و عبادت الاصنام اس سے بچنے والے جی، اور اسلام کے خلاف بڑی سازشیں ہوئی ہیں۔ عمرو ابن عبسہ البجلی رضی اللہ عنہ اس سے بچے زمانے جاہلیت۔ فرماتے ہیں کہ یہ حضرت خود فرماتے ہیں کہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نے سنا تو میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات کے لیے چلا گیا، اور یہ اس وقت زمانہ تھا کہ ہجرت ہونے والی ہوگی، تو یہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو انہوں نے کہا کہ من معک علی ھذا الامر، یہ جو آپ اسلام کی دعوت دیتے ہیں یہ کون آپ کے ساتھ ہے؟ انہوں نے کہا، حضور نے فرمایا حر و عبد، آزاد بھی ہے، غلام بھی ہے، بلال بھی ہے، ابوبکر بھی رضی اللہ عنہ۔ اور یہ جو حدیث مشکات میں ہے وہ مختصر ہے، یہ حدیث بہت لمبی اور میں بھی آپ کو نہیں سنا سکتا ہوں پوری حدیث۔ تو پھر جو ہے نا اسلام کیا ہے، پوچھا کہ اسلام کیا ہے، تو اس پر عمل کی ضرورت، طیب الکلام و اطعام الطعام، نرم گفتگو، یا اللہ مجھے عمل کی توفیق عطا فرما، و اطعام الطعام، غریبوں کو کھانے کے لیے، جمعے میں چندہ ڈالا کرو، علماء کو میں کہتا ہوں چاہے 5 روپے ہو، صدقات و خیرات کا جذبہ اپنے اندر پیدا کرو، یہ نہیں کہ لوگ ہم کو دیں گے، افسوس کی بات ہے، سب چاہے غریب 5 روپے دیں۔ اچھا، تو اسلام کی نشانیاں کیا ہیں؟ اگر اسلام ایک آدمی میں ہو تو بتا دیا، اگر ایمان ایک آدمی میں ہو تو اس کی کیا نشانیاں ہیں؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصبر والسماح، صبر، اس پر تقریر آسان ہے، عمل مشکل، سب سے مشکل چیز جو ہے نا دنیا میں فجر کی نماز، پھر اس کے بعد مشکل تہجد کی نماز، پھر مشکل قتال فی سبیل اللہ ہے، کافروں سے لڑنا، اس سے مشکل صبر، اور اس سے مشکل کیا ہے؟ صبر ہے، صبر بہت مشکل، اس پر تقریر آسان، اور اسی کو کہتے ہیں اٹ از کالڈ ایٹیکیٹس، اخلاق۔ اخلاق کس کو کہتے ہیں؟ خیال غیریت ہم اس کو اخلاق کہتے ہیں۔ اخلاق اور ایمان کو اللہ نے کم اتارا ہے، اخلاق سے مراد صبر ہے، ایمان سے مراد ایمان، یقین، اخلاص، توجہ ہمیشہ آپ کی نہیں ہوتی، اللہ آپ کو ہدایت دے دے، کہو آمین، ایسے بس ناچتے سرگیسوی، ایسے لگتا ہے جیسے پوری رات یہ رات کو امریکہ والوں کو انگلش میں قرآن پڑھاتے اور دن کو سو ہر وقت بہت ہی ایسا مصیبت ہے۔ تو میں کیا بتا رہا تھا؟ ہاں، الصبر والسماح، صبر اور سماح، معاف کرو، تقریر آسان ہے، عمل کرنا بہت مشکل، توجہ کرو، سیدھے بیٹھ جاؤ، ٹیک مت لگا۔ تو عمرو بن عبسہ یہ اسلام کے سردار تھے، اسلام کی عزت تھی، زمانے جاہلیت میں عبادت الاصنام کے خلاف تھے، بت پرستی کے خلاف تھے۔ تو فرماتے ہیں، یہ خود فرماتے ہیں کہ مجھے بہت نفرت ہوتی تھی زمانے جاہلیت میں جو بتوں کے سامنے سجدہ ریز ہوتا تھا۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کچھ سمجھایا تو انہوں نے کہا انی متبعک، میں آپ کی اتباع کرنے والا ہوں، اب فرمائیے میں کیا کروں، مجھے اسلام سمجھاؤ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت کچھ سمجھایا، میں اس کی طرف نہیں جاتا ہوں، مجھے جو پسندیدہ اس میں چیز ہے نا، 2 چیزیں ہیں اس قصے میں، ایک زمانے جاہلیت میں شرک سے بچنا، اور دوسری چیز جو مجھے اس میں پسندیدہ ہے وہ یہ آنے والی ہے، کیا؟ انی متبعک، میں آپ کی اتباع کرنے والا ہوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ انہوں نے کہا یار ایک کام کرو، ابھی صبر کرو، ابھی اور ایمان تو آپ کا ہو گیا۔ جب ایک آدمی کہتا نا میں اسلام لانا چاہتا ہوں، میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں، وہ ایمان میں لانا چاہتا ہوں، تو چاہے اس نے ابھی کلمہ نہیں پڑھا ہے
وہ مومن ہو گیا, وہ مسلمان ہو گیا, اگر وہ مر گیا بغیر نماز کے سیدھے جنت میں جائے. ہاں وہ تو بس ہو گیا نا, کہ اس ایمان اسلام کو چھپاؤ, اس لیے کہ حالات بڑے خراب, آپ کے لیے پریشان کن حالات ہو جائیں گے. اس لیے کہ بہت تکلیف مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے, حتیٰ کہ میں ہجرت کرنے والا ہوں. دیکھو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں فرمایا اس طرح, تاکہ اس نئے مسلمان کو تکلیف نہ ہو. حضور کو اپنے ساتھیوں سے کتنی محبت. بس میں بھی اپنے علاقے میں گھر میں گیا اور میں نے بات چیت کی اسلام کی گھر والوں کے ساتھ, لیکن حضور نے مدینہ ہجرت کی, میں مدینہ چلا گیا. میں نے حضور کو کہا صلی اللہ علیہ وسلم, تعریفونی ہے, آپ مجھے جانتے ہیں؟ کہ میں آپ کو جانتا ہوں. آپ مکے میں بے مکہ, آپ مکے میں تشریف لائے تھے, ماشاء اللہ. بس اب مزے کرو, اسلام پر عمل کرو, اسٹیٹ مل گیا ہے. اسٹیٹ دیکھو کیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر نرمی کی کہ اپنے اسلام کو پھیلا لو. حضور کو صحابہ سے کتنی محبت, واہ صحابہ کتنی محبت صحابہ کے ساتھ. الحمدللہ. تو یہ عمرو بن عبسہ ہمارے لیے اس میں جو دلچسپ بات ہے وہ یہ ہے کہ مجھے بڑا غصہ آتا تھا زمانے جاہلیت میں جو بتوں کے سامنے سجدہ ریز ہوتے تھے. اللہ ہم سب کو شرک سے بچائے تاکہ پاک نبی کی شفاعت آخرت میں ملے. کیوں؟ اگر شفاعت چاہیے تو شرک سے بچنا ہے. ان لکل نبی دعوتا مستجابتا فتعجل کل نبی دعوته وان اتبعت دعوتی شفاعتا لامتی یوم القیامہ فہی نائلہ لا محالۃ من لا یشرک باللہ شیئا رواہ البخاری او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. شرک ہوگا نبی کی شفاعت نہیں ملے گی. والسلام.